کسی نے کوئی خبر سنی؟ ایک بڑا بلاسٹ ہوا پچھلے دنوں میں دنیا میں کسی حصے میں، جی لبنان میں ایک آواز آئی ہے، لبنان میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا ہے اور کتنی کی تباہی ہوئی ہے یہ بھی سنا کسی نے؟ اس بلاسٹ سے کافی ہوئی ہے، ابھی ایک بھائی نے بولا کہ کافی تباہی ہوئی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنا شدید تھا کہ جیسے ہیروشیما پہ بم گرا تھا اور تباہی ہوئی تھی۔ آپ کو کچھ بچے جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، ہمارے بھائیوں کو بھی شاید بزرگوں کو، کہ وہاں پر ہیروشیما ناگاساکی میں دوسری جنگ عظیم جب تھی تب یہ ہوا تھا، اور وہ دونوں شہر کیا ہو گئے تھے؟ بالکل ختم ہو گئے تھے اور جل گئے تھے اس مادے کی وجہ سے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا ہے، اس کی شدت اس سے تھوڑی سی کم تھی، لیکن جہاں یہ ہوا ہے وہاں اسی طرح سے تقریباً ساری جو بلڈنگز تھی اور جو وہاں لوگ تھے وہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں جب یہ غور کر رہا تھا تو مجھے پطرس کے خط کی طرف دیکھنے کا موقع ملا، جہاں پر ہمیں پطرس آگاہ کرتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو ہم سنتے ہیں، کبھی تصور کیا ہے کہ اگر یہ وہاں اچانک سے ایک دم سے ہو گیا، کیا یہاں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ابھی ایسے مواد موجود ہیں جس سے سیکنڈز میں سب کچھ جھلس سکتا ہے اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ دنوں میں، مہینوں میں نہیں، منٹوں میں بھی نہیں کہا۔ کیسے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت ہم اس حقیقت میں ہیں، اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ آسمان پر بھی اور زمین پر بھی موجود ہے جو پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے سکتا ہے اور ایک دم سے سب کچھ کو کیا کر سکتا ہے؟ ختم کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے وہ جگہ جہاں پہ اگر آپ نے یہ خبریں سنی ہو اور یہ کوئی وہ کلپ دیکھا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس قسم کا یہ ہوا تھا، جو واقعہ ہوا ہے اور اس سے کس قسم کا نقصان ہوا ہے۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ایک ہے جو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ وہ کون ہے؟ سب چیزوں کو قائم رکھے ہوئے کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی اور قائم ہے، لکھا ہوا ہے۔ اس کے وسیلہ سے ساری چیزیں کیا ہیں؟ ابھی وہ ہے جو اس طرح کی ڈسٹرکشن، تباہی اور بربادی کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن پطرس جو سچائی پیش کرتا ہے، آئیے آج ہم اپنے دھیان اس کی طرف لگائیں اور سوچیں کہ یہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے اور ہم اس وقت جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ 100% ایسے ممکن ہے کہ کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کلام کی رہنمائی کیا ہے؟ اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ پھر ہمیں کس طرح سے ہماری طرز زندگی، ہمارا رویہ، ہمارا لائف سٹائل کس قسم کا ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا پطرس کے خط کو، دوسرا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اس خط کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے، ایک تو یہ خط سارے ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے، عام ایمانداروں کے لیے، کہ یہ کسی خاص مخصوص علاقے کے ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے ایمانداروں کے لیے ہے، جہاں جہاں بھی وہ رہتے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا یہ اس وقت جو جھوٹی تعلیمات پھیل رہی تھی اور وہ کلیسیا پر اثر انداز ہو رہی تھی، اور کلیسیا میں اس جھوٹی
बातें हैं जो इस खत में लिखी हैं। आज भी कलीसिया पर बेशक और कई बातें हैं जो असरअंदाज होती हैं बाहर से, लेकिन गलत तालीम भी एक ऐसी बात है जो हर वक्त जिसका कलीसिया को सामना करना पड़ता है। और आज बहुत सी गलत तालीमात हैं जो फैल रही हैं, और उसका हल यही है कि हम सही तालीम जो है, खुदा का कलाम जो है, हम उसकी तरफ अपने ध्यान क्या करें, लगाएं। मैंने गुजरे हफ्ते कोटेशन पढ़ी, किसी से सुनी बल्कि, और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। उसने कहा कि खुदा का कलाम हकीकत में खुदा का कैरेक्टर है। खुदा का कलाम क्या है? खुदा का कैरेक्टर, खुदा का किरदार, जो खुदा हमें कह रहा है कलाम में कि ये होना चाहिए, ऐसा हमें होना चाहिए, ऐसा हमें बनना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। हकीकत में खुदा वैसा खुद है। तो मेरी तो कलाम को पढ़ने की सोच या समझने की सोच ही क्या हो गई, और डेवलप हो गई कि मैं क्यों कलाम पढ़ूं, क्योंकि मुझे इसमें से खुदा का क्या मिलता है, किरदार। मुझे इसमें खुदा की सूरत क्या आती है, नजर आती है कि खुदा कैसा है। मैं उसके कलाम को पढ़ के जान सकता हूं कि खुदा कैसा है। तो खुदा का कलाम असल में गलत तालीमात के लिए हमारी ढाल और सिपर हो सकता है। और पौलुस रसूल ने, यूहन्ना ने, पतरस ने, याकूब ने, यहूदा ने, अगर आप ये सारे खतूत पढ़ें तो इन सब के बैकग्राउंड में गलत तालीमात भी थी, जिनको मद्देनजर रखते हुए खुदा के लोगों ने सही तालीम क्या दी है, और ये समझ के दी है कि इस गलत तालीम का तोड़ जो है वो क्या है, सही तालीम। तो अजीजों, भाइयों, बहनों, ये हमारे लिए चैलेंज है आज के दौर में, जब बहुत ज्यादा गलत तालीमात फैल रही है, और कई तो ऐसी हैं जिनका हम समझते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, माता परस्ती। आजकल कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल भी। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल यानी तौबा कर लो, मसीह के पास आ जाओ, तो कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई तंगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, सब कुछ क्या हो जाएगा। इस किस्म की तारीफ ये बाइबल के मुताबिक नहीं, ऐसा नहीं है। ईमानदार बीमार होते हैं, ईमानदार दुखों में से गुजरते हैं, पर्पसफुली, खुदा के इलाही मंसूबे के मुताबिक। और एक जो बैकग्राउंड में पतरस के ज़हन में बात थी वो ये थी कि लोग समझते थे कि यीशु मसीह ने कोई नहीं आना होना, ये है भी झूठी मूठी बात है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो पतरस फिर ये जो हिस्सा आज हम पढ़ने लगे हैं, इसमें वो असल में यीशु के दोबारा आने के लिए दलीलें पेश करता है और यकीन दिलाता है कि सचमुच मसीह आएगा। इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ईमानदार को किसी तरह के शक में पड़ना चाहिए, बल्कि इसके बरक्स ईमानदार को हर रोज, बल्कि हर दिन के हर घंटे में, हर घंटे के हर मिनट में, और हर मिनट के हर सेकंड में ईमानदार के अंदर एक गहरी जुस्तजू होनी चाहिए, गहरी तड़प होनी चाहिए। किस बात की? यीशु मसीह के दोबारा है, हमारे अंदर है। आइए जरा ये हवाला पढ़ें और देखें, जब पतरस ने लिखा तो पतरस के अंदर कितनी गहरी बात थी और किस तरह वो चाहता है कि पढ़ने वाला भी इसको समझे कि ये कितना अहम है कि हम अपने खुदावंद के आने के बहुत ज्यादा मुंतजिर रहे। तब हम ऐसी खबरें जो सुनते हैं इनको सुन के घबराएंगे नहीं, बल्कि जान जाएंगे कि हमारी निजात क्या है, नजदीक है। जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि तुम्हारी निजात क्या है, नजदीक है। ऐसी खबरें गैर ईमानदारों के लिए तो खौफ, डर, घबराहट का बायस बनेगी,
لیکن ایمانداروں کے لیے ایسی قبریں اگر ان کی آنکھیں کدھر لگی ہوئی ہیں خداوند کی طرف، اگر وہ منتظر ہیں اپنے مسیحا کے آنے کے، تو پھر ایسی قبریں ان کے لیے تقویت اور امید اور تسلی کا باعث ہوں گی، کیونکہ وہ جان جائیں گے جب تم ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو جان لینا کہ میں دروازے پر ہوں، کہاں ہوں، اور جب وہ آئے گا ایماندار کے لیے یہ وقت جو ہے، دنیا میں آپ شاید بہت سے موقعوں پہ بہت خوش ہوئے ہوں گے، جب خدا نے آپ کو اولاد دی آپ بہت خوش، شادی ہوئی ہوگی جب کیا ہوئے ہوں گے، بہت خوش ہوئے ہوں گے، جب اولاد ہوئی ہوگی پھر کیا ہوئے ہوں گے، بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو ایسی باتیں ہیں جہاں آپ واقعی خوش ہوتے ہیں۔ جب بچے کامیاب ہوئے ہوں گے تب کیا ہوئے ہوں گے، لیکن یہ موقع جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا ایماندار کے لیے ایسی خوشی کا موقع ہوگا جس کا بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن کن کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ آئیے ذرا دوسرا پترس تیسرا باب 8ویں آیت سے پڑھیں۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے، یہ جو عزیز ہیں یہ یسوع مسیح میں جو نئے سرے سے کیا ہوئے ہیں، پچھلے اتوار ہم نے یہ پیغام سنا، نیکودیمس تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو جس کا ہم بیان سنیں گے ابھی دیکھ بھی نہیں سکے گا، یعنی وہ اس سارے برکت سے حظ نہیں اٹھا سکے گا جو خدا نے ایماندار کے لیے مستقبل کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ برکت ہے کون سی۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے، یہ دن خدا نے کس کے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے۔ خدا کو وقتوں اور میعادوں کی قید میں رہنے کی ضرورت وہ نہیں رہتا، کس کے لیے ہے یہ، ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں، آج بھی لوگ ہیں جو زبان سے نہ کہتے ہو، لیکن اگر ہم نے کوشش سوال اپنے آپ سے کریں کہ اگر میں ایماندار ہوں، میں نے اس پچھلے ہفتے میں کتنی دفعہ آسمان کی طرف اس لیے دیکھا کہ یسوع مسیح آ رہا ہو، یا میں نے آرزو کی ہو کہ اے خداوند آ جا، کیا کلام نہیں کہتا ایسی آرزو کریں؟ مکاشفہ کی کتاب آخری باب میں لکھا ہوا ہے، روح اور دلہن کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ہم نے کہا ہم دلہن ہیں، ایماندار کیا ہے، ایماندار مسیح کی کیا ہے؟ کیا گزرے ہفتے ہم نے کہا اے خداوند آ؟ کتنی تڑپ ہے ہمارے اندر، کتنا انتظار ہے اپنے مسیحا کے آنے کا، اور سمجھایا گیا کہ اسی طرح انتظار کرنا ہے۔ جب شادی نزدیک آتی ہے، بھائی اگر ان کے خاندان میں شادی ہے تو لگنا ستے ہیں سارے، کیوں بھائی اگر ان سوئے ہوئے ہیں سارے، شادی نزدیک آتی ہے، پتہ ہے کہ دلہا آنے والا ہے اور کسی بھی ٹائم آ جائے گا، اور ہمیں تو ایسے بتا دیا گیا جیسے بس آخری گھنٹہ ہوتا ہے جب بارات آنی ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے تو ایسے ہی اپنے آنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی لمحے جیسے کیا آتا ہے چور۔ تو یہ بتا کے تو ایسے لگتا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شادی میں بارات آنے میں آخری گھنٹہ جو جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دن نکلتا ہے، ٹائم ہمیں پتا ہے تھوڑا بہت کہ فلاں ٹائم صبح دوپہر یا شام، اور پھر ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل تو میں نے شادیوں میں بھی دیکھا ہے، افسوس ہے کہ صبح شادی ہوتی ہے، آج شادی ہے، اور بازار گئے ہوتے ہیں سیرا لینے، چیزیں لینے، اس وقت صبح جتی رہ گئی ہے، جتی لین گئے ہیں، سیرا رہ گیا ہے، گانا رہ گیا ہے، یہ تیاری ہے۔ اور اب سوچے ہیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، جو نظر نہیں آ
सेट कैसा होगा। तो ईमानदार अगर हैं तो कितना हमने पिछले हफ्ते में यीशु के आने का इंतजार किया, वेट किया, तैयारी की है कि किसी भी वक्त मेरा मसीहा क्या कर लेगा, आ जाएगा। है ऐसा नहीं है। तो हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, आप किस किस्म के ईमानदार हैं। देखें जरा इस वक्त में क्या कहा जा रहा है। खुदावंद अपने वादे में देर, तो वादा क्या है? वादा ये है कि ये आगे थोड़ा सा देख लें, देर नहीं करता। इस जैसा कि बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह। दोस्तों जी केड़ा सीजन होएगा? सर्दियां होंगी कि गर्मियां? कि बाहर का मौसम होएगा? कौन सा सीजन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा मौका होगा? अगर आज ही ऐसा हो जाए, हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? अगर आज हो सकता है तो आज हम कितने तैयार हैं उसकी आमद के लिए? कितने तैयार हैं? और उसकी तैयारी में पहला कदम क्या है? दुनिया के लिए पहला कदम ये है कि वो तो ये तहम्मुल किसके लिए किए हुए हैं? दुनिया के लिए, ताकि लोग क्या करें? निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से पैदा होना, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख भी। और खुदा चाहता है, खुदा किसी गुनहगार की, एक गुनहगार की भी हलाकत नहीं चाहता। ये तहम्मुल गुनहगारों की निजात के लिए है, ये देरी गुनहगारों की निजात के लिए है। और खुदा चाहता है कोई भी ऐसा गुनहगार ना हो जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर नई पैदाइश हासिल ना करे। हर गुनहगार के लिए खुदा मौका देना चाहता है कि वो यीशु मसीह पर जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसे कबूल करे, अपने गुनाहों के कफारे के लिए उसकी कुर्बानी को कबूल करे, वो क्या पाए? नजात पाए, नजात पाए, मखलसी पाए, छुटकारा पाए। जरूर है, जरूर है। वो तो किसी भी वक्त आ जाएगा। तो ये तैयारी में पहला कदम है ईमानदार का। लेकिन ये अगर हमने कर लिया हुआ है तो फिर उसके बाद हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि फिर हम हर वक्त, हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी उसका क्या करें? इंतजार करें। एक एक वक्त, जैसे मैंने बताया, बारात के आने से पहले घर के लोग दूल्हे का क्या कर रहे होते हैं? इंतजार कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, और प्रिपेयर होते हैं कि नहीं। लेकिन आजकल तो ट्रेंड ऐसा भी है कि दूल्हा आ जाता है और घर वाले किधर होते हैं? वो अजय तक कितने होते हैं? सुते होते हैं या बाजार गए होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो दूल्हा खुश होता है? नहीं, बस वो तो फिर की शुरू हो जाता है, गड़बड़ की हो जाती है, शुरू हो जाती है, वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखें क्या लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर-ओ-गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन और उस पर के काम चल जाएंगे। माता फानी है, मादे ने फना होना है, ये खुदा ने तय कर दिया हुआ है। और इस वक्त जमीन पे और आसमान पर बहुत कुछ मौजूद है, जिसके बायस चंद सेकंड्स में सारे का सारा मादा क्या हो सकता है, सारे का सारा मटीरियल क्या हो सकता है। चंद सेकंड में लुबनान में क्या हुआ? वो पूरा इलाका जो था वो जल के खाक और राख बन गया चंद सेकंड में। और जब खुदावंद का दिन आएगा, ये वो टाइम होगा, अभी रोकने वाला कौन है? अभी तहम्मुल कौन किए हुए है और किस लिए किए हुए हैं?
ہمارے لیے گنہگاروں کے لیے کہ وہ توبہ کریں اور مسیح پر ایمان لائیں، ایمانداروں کے لیے کہ وہ بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں، پس تم ہوشیار اور کیا رہنا۔ جب یسوع نے یہ باتیں کی متی کی انجیل 24واں باب، تو یسوع نے یہ کہا، ہدایت کیا کی، بس تم جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا اور دعا کرتے رہنا۔ یہ ہوشیاری کا کیا مطلب ہے؟ اپنا دل دنیا کی ان چیزوں پہ نہ لگا لینا، جیسے جہازی نے لگا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جہازی کا دھیان کہاں لگا ہوا تھا اور اس کے مالک کا دھیان کہاں لگا ہوا تھا؟ اوپر۔ تو کون کامیاب رہا؟ جس کا اوپر لگا تھا یا جس کا نیچے لگا تھا؟ جس کا اوپر لگا ہوا تھا۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کر سکتے ہیں خدا کے بارے میں، خدا کی برکات کے بارے میں، لیکن ان باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بلعام بھی بہت بڑی باتیں کرتا ہے خدا کے بارے میں۔ بلعام بھی کہتا ہے کاش میں بھی صادقوں کی کیا مرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا کے لوگ ہونا کتنی بڑی برکت ہے۔ ابھی ہم کہہ رہے کہ رب یالی میرے کو خدا کے لوگ جو ہیں، بلکہ وہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرے وہ نہیں ڈریں گے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں کیا کروں گا۔ کاش یہ کاش کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یہ کاش مادہ پرستی کی وجہ سے آ گیا۔ اس کی نظریں کہاں لگی ہوئی تھی؟ اس پیسے کی طرف جو بلک اس کو آفر کر رہا، اس عیش و عشرت کی طرف جو بادشاہ اس کو آفر کرتا تھا کہ یہ میں تجھے دوں گا، تو اس قوم پہ کیا کر دے؟ مادہ پرستی۔ اور مادہ پرستی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ آج گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ اے میری جگہ سی، اے تیری جگہ، اے پلاٹ میرا ہے، وہ پلاٹ میرا ہے، اے میری شہر ہے، وہ میری شہر ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک برتن گم ہو گیا شاید، ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ ہے حقیقتیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہن بھائی آپس میں کیا قتل تک کر لیتے ہیں۔ مادہ پرستی۔ ہم جکڑے جا رہے ہیں ان چیزوں کے نشے میں، اور لکھا ہوا ہے خبردار اس دنیا کی چیزوں کے نشے میں نہ آ جانا، یہ دنیا کی چیزوں کا نشہ تم پہ حاوی نہ ہو جائے، اور ان دنیا کی چیزوں کا خمار تمہارے اندر نہ آ جائے۔ بائبل میں یہ آیتیں موجود ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ جب دنیا اس خمار کا شکار ہوئی ہے، ہم چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہماری ساری دوڑ مادی چیزوں کی طرف ہے۔ اور پطرس یہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم ایمان چھوڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ایمان کے رشتے چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کے کلام کو پیٹھ پیچھے پھینک رہے ہیں، ساؤل نے کیا کیا تھا؟ ساؤل نے کیا کیا تھا؟ انہی چیزوں کے لیے خدا کے کلام کو کہاں پھینک دیا تھا؟ پیٹھ پیچھے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا تھا؟ انہی چیزوں کے لیے خدا کے روح سے کیا بولا؟ جھوٹ بولا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے بھائیوں بہنوں؟ یہ جو لبنان کا واقعہ ہوا ہے ابھی، سب کچھ کیا ہو گیا؟ سیکنڈز میں ختم ہو گیا۔ قیمتی سے قیمتی چیز جو اس ایریے میں تھی، کتنی بھی قیمتی ہو، وہ سب کی کیا ہو گئی ہے؟ خاک۔ یہ سب چیزیں کیا ہونے والی ہیں؟ ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ یہ مادہ چیزیں، فانی چیزیں، یا وہ جو بس جب تم خدا کے ساتھ جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ یہ میری اور آپ کی تیاری ہے، یہ میرا اور آپ کا انتظار ہے۔ ہمارے لیے آج کیا اہم ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی وقت خداوند آ سکتا ہے، تو میرے آج کے فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟
मादा परस्ती की बुनियाद पे, मटीरियलिज्म की बुनियाद पे, शोषा की बुनियाद पे हम भी फ्रिज ले लें क्योंकि वो फलां ने नया फ्रिज लिया है। ये क्या है भाई? जो पहले है उसको क्या होगा? अगर चल रहा है तो चले। हम अपने फैसले किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ध्यानदारी से, मैं ये नहीं कहता ये चीजें अगर जरूरत के लिए है तो फिर हमें लेनी है, लेकिन ये सोचें कि मैं जरूरत की वजह से ले रहा हूं या मैं किसी और मोटिव की वजह से। हमारा मोटिव क्या है कोई चीज लेने का? अभी हमें अपना रवैया और तरीकाकार क्या करना है? बदलना है। या हम खुदा के लोग हैं या हम खुदा के नहीं हैं। अगर खुदा के हैं तो खुदा ने तरीकाकार बताया हुआ है हमारा रवैया कैसा होना चाहिए दुनिया की चीजों के बारे में और आसमान की चीजों के बारे में। देखिए जरा क्या है, तफसीर की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है जब ये सब चीजें, 11वीं आयत, गौर करें, ये खुदा का कलाम है, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के किसी शख्स की स्टेटमेंट नहीं है, ये रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया कलाम है। जब ये सब चीजें, कौन सी सब चीजें? जमीन पे जितनी चीजें हैं, मादा, मैटर, आसमान पे जितनी चीजें नजर आती हैं, मादा, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, फना होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, हम अपना दिल किधर लगाए बैठे हैं? तो तुम्हें पाप चाल चलन और दीनदारी में, दीनदारी से मुराद वो बातें जो खुदा से ताल्लुक रखती है। किससे ताल्लुक रखती है? खुदा से। तो खुदा मादा नहीं है, खुदा मादा नहीं है। वो जो था, जो है और जो इब्तिदा और इंतहा है, उससे ताल्लुक रखती है, उसकी तरफ। और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, ये पतरस सवाल कर रहा है ईमानदार से। ऐ ईमानदार, तुझे अपने मसीहा के आने का, अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने का, जिसकी तू इबादत करता है, जिसकी तू गवाही देता है, जिसका नाम तेरे नाम के साथ जुड़ गया है, जो तेरे लिए कुर्बान हो गया था, तू उसका किस कदर मुंतजर और आगे लफ्ज है मुश्ताक। ये दोनों लफ्ज हैं जो इस्तेमाल हुए, इसमें से मुश्ताक को समझ लें। क्या मतलब है मुश्ताक का? चाहना, लॉन्ग करना कि हाँ खुदावंद आजा, 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 खुदावंद आजा। मेरी रूह जिंदा खुदा की क्या है? मेरी रूह है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदावंद, उसी तरह मेरी रूह जिंदा खुदा की क्या है? प्यासी। कितनी प्यास है खुदावंद के आने की? हर कोई अपनी जिंदगी पे सोचे, जायजा ले। पतरस ये सवाल दे रहा है ईमानदार को और कह रहा है कि खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए। ये इंतजार तो वही कर सकता है जिसको पता है कि खुदावंद यीशु के आने से उसकी काया पलट जाएगी, उसके लिए एक ऐसा वक्त हो जाएगा वो जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और बाइबल में हमें समझ आती है कि वो किस किस्म का वक्त होगा जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे, अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, लेकिन उसके वादे के मुआफिक सुने, लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम कौन? ईमानदार, हम नए आसमान और नई जमीन का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। पतरस तो करता होगा, जो लिख रहा है रूहुल कुद्स की तहरीक से वो झूठ नहीं बोलेगा।
وہ جھوٹ نہیں لکھ رہا، وہ واقعی ہر روز اپنے خداوند کا کیا کرتا تھا؟ انتظار کرتا تھا۔ وہ واقعی اپنے خداوند کا ہر روز مشتاق رہتا تھا۔ واقعی اس کی روح جیسے ہرنی پانی کے داروں کو ترستی ہے، ویسے ہی وہ اپنے خداوند کے آنے کا کیا تھا؟ منتظر تھا۔ تو دو باتیں، دنیا کی طرف سے نظریں ہٹا لے اور اپنے خداوند کی طرف اور نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف کیا کر لے؟ لگا لے۔ خاص طور پہ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ کر کے اس زندگی کو جب تک اس کی طرف سے ہے جینا ہے، یعنی ہر روز دنیا کی طرف سے اپنی نظریں ہٹانی ہے، مادے کی طرف سے اپنی نظریں ہٹانی ہے اور آسمان کی بادشاہی اور نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف لگانی ہے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اور ایماندار کو یہ پتا ہے، یہ یقین ہے کہ یسوع کے آنے پر میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ آؤں گا، آ کر تمہیں اپنے ساتھ، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم برباد نہیں ہوگے، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ وجہ کیونکہ میں نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے، تو میرا ہے۔ ایمان لانے کی وجہ سے، یقین کرنے کی وجہ سے، بھروسہ کرنے کی وجہ سے تو میرا ہے اور کوئی تجھے میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن جو نہیں قبول کرتا، جو رد کرتا ہے مسیح کو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ برباد، ہلاک۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ لیکن جو نہ لائے ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے اور آج موقع ہے کہ ہم ان سچائیوں کی بنیاد پہ اپنی زندگیوں کا کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ بس آیا عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، سوال کریں اپنے آپ سے، میں ہوں؟ چلے ٹھیک ہے، کسی حد تک بھی تھا، لیکن کس حد تک منتظر ہونا چاہیے؟ شاید پہلے میں کہوں کہ میں 10 نمبر دے سکتا ہوں کہ میں 10% منتظر تھا۔ آج کتنا ہونا چاہیے؟ اس کلام کو سننے کے بعد ہمیں کتنا منتظر رہنا چاہیے؟ 100% اس کا کیا کرنا ہے؟ انتظار۔ اس لیے اس کے سامنے اطمینان، بے چینی نہیں، گھبراہٹ نہیں، خوف نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ میں اپنا اطمینان تمہیں، جو مصیبتوں میں بھی تمہیں ایسی تسلی دے گا کہ تم حمد کے کیا گاؤ گے؟ گیت گاتے ہوگے، مصیبتوں میں بھی، دکھوں میں بھی۔ میں اپنا اطمینان، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو اور پھر ذرا اس طرف آئیں۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار۔ اور یہ 21واں باب ہے مکاشفہ کا، وہاں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو خدا کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، کہاں سے؟ نیا آسمان اور نئی زمین۔ اور کیا سنا؟ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس
کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آگ، نہ نالا، نہ درد. پہلی چیزیں ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار. جہاں راست بازی بسی، جہاں خدا اپنے لوگوں کے درمیان، جہاں ہم خدا کے حضور میں ہوں گے، وہاں کوئی گناہ، وہاں کوئی آنسو، وہاں کوئی درد، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. آخری باب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا ماحول ہے. خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم آج کے اس دور میں جب ہم انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس دنیا کی صورتحال کے لحاظ سے اور پھر یسوع مسیح کے آنے کے لحاظ سے بھی، تو ہمیں ہر روز نمبر ایک دنیا کی طرف سے اپنی نظریں کیا کرنی ہے؟ ہٹانی ہے. مادہ پرستی سے اپنی نظریں ہٹانی ہے اور حقیقی چیزوں کی طرف اپنی نظریں لگانی ہے. عالم بالا کی چیزوں کی طرف اپنی نظریں لگانی ہے. ہر روز اپنے خداوند کے آنے کا کیا کرنا ہے؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو، اور ہر روز کہنا ہے مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات میں، اور روح اور دلہن کہتی ہے کہیں اے خداوند آ جا، اور آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جا. تب یہ سارے حالات کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں. پھر نہ موت ہوگی، نہ نہ نالا، نہ. خدا ہمیں اس کلام کی مصیبت سے